کیا مشرق وسطی ایک اور بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے؟ کیا ایران اور اسرائیل کی ٹکر تیسری عالمی جنگ کی چنگاری بن سکتی ہے؟ اب تک کس ملک کو کتنا نقصان ہوا اور کون سا ملک زیادہ خطرناک ہے؟ جو کچھ اب ہو رہا ہے وہ محض دھمکیاں نہیں بلکہ ایک خطرناک کھیل کا آغاز ہے۔ حق پاکستان نیوز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے اندیکھے محاذ پر جہاں سفارتکاری دم توڑ چکی ہے اور بارود بولنے کو تیار ہے۔ اب تک کس ملک کو کیا ہوا اور کون کیا کرنے جا رہا ہے؟ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کوئی نئی بات نہیں۔ 1969 میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا اور اس کے بعد ایران نے اسرائیل کو شیطان اکبر کہنا شروع کر دیا۔ تب سے ایران فلسطین مزاحمتی تنظیموں جیسے حماس اور حزب اللہ کی کھلے عام حمایت کرتا آ رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسرائیل ایران کو اپنی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام نے اس کشیدگی کو ایک نئے خطرناک مرحلے میں داخل کر دیا ہے۔ اسرائیل بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ وہ ایران کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دے گا، چاہے اسے اس کے لیے یک طرفہ حملہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ دوسری طرف ایران کا موقف ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، لیکن دنیا جانتی ہے جب کسی دشمن کے ہاتھ میں یورینیم کی افزودگی کا اختیار آ جائے تو جنگ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ 2024 کے آخر اور 2025 کے آغاز میں کئی اہم واقعات پیش آئے۔ ایران میں سائنسدانوں کی مشکوک ہلاکتیں، اسرائیل انٹیلیجنس کی ایران میں خفیہ کارروائیاں، شام اور لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے، یمن سے حوثیوں کے ذریعے اسرائیلی مفادات کو نشانہ بنانا، عراق اور بحرین میں پراکسی گروپوں کی سرگرمیاں، ان تمام واقعات نے ماحول کو جنگ کے قریب کر دیا ہے۔ اگر جنگ چھڑتی ہے تو یہ صرف ایران اور اسرائیل تک محدود نہیں رہے گی۔ حزب اللہ، حماس، حوثی اور دیگر تنظیمیں اسرائیل پر حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ اسرائیل ایران کے نیوکلیئر تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ سائبر وار، ڈرون حملے، میزائل اور زمینی لڑائیاں بیک وقت شروع ہو سکتی ہیں۔ امریکہ اور مغربی ممالک شاید اسرائیل کا ساتھ دیں جبکہ چین اور روس پس پردہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یعنی مشرق وسطی ایک بار پھر عالمی طاقتوں کا میدان جنگ بن سکتا ہے۔ تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو جائیں گی۔ عالمی مارکیٹ میں عدم استحکام آ سکتا ہے۔ یورپ میں ایندھن کی قلت، مہنگائی کی نئی لہر، ایک خطے کی جنگ پوری دنیا کے امن کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اب تک دونوں ملکوں کے درمیان کتنے حملے ہوئے اور کس ملک کو کتنا نقصان ہوا، اپنے ناظرین کو تمام اہم نکات سے آگاہ کریں گے۔ اسرائیل نے 13 جون 2025 کو آپریشن رائزنگ لائن کے تحت کم از کم 6 موجوں میں ایران میں حملے کیے، جن میں فوجی اڈے، میزائل اور ایٹمی تنصیبات شامل ہیں۔ رسمی ایرانی ذرائع کے مطابق 78 ہلاکتیں اور 320 سے زائد زخمی رپورٹ ہوئے، جس میں فوجی اور ایٹمی سائنسدان بھی شامل ہیں۔ اس میں کم از کم 20 اعلیٰ کمانڈوز اور 9 ایٹمی سائنسدان بھی شامل تھے۔ شمالی تہران اور رہائشی علاقوں میں بھی فضائی حملوں میں شہریوں کی بھی شدید زخمی ہونے کی خبریں موصول ہوئیں۔ دوسری جانب ایران نے کم از کم 2 بڑے میزائل اور متعدد ڈرون حملے اسرائیل پر کیے، اسرائیل کو نشانہ بنایا۔ کئی سول بھی ہدف میں آئے۔ کم از کم 3 افراد ہلاک اور 2/3 سے زیادہ زخمی ہوئے، جس میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ عمارتوں اور بنیادی ڈھانچے کو مالی نقصان پہنچا، خاص طور پر ریشون، لیسیون اور رمت گان کے علاقے شامل ہیں۔ ایران نے خبردار کیا کہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے فوجی اڈوں کو ہدف بنایا جائے گا اگر وہ اسرائیل کی مدد کرتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر نے وعدہ کیا کہ اسرائیل کہیں بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حملوں کا سلسلہ جتنے دن چاہیں جاری رہے گا جب تک ایران کا ایٹمی خطرہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا۔ اردن، لبنان، شام جیسے علاقے اپنے
آسمان بند کر چکے ہیں۔ پرامن سفارتی حساسیت اور عالمی حکام کی تشویش میں اضافہ ہوا ہے۔ لحظات تازہ جنگی جھڑپ نے دونوں طرف شدید تباہی اور ایک نہایت کشیدہ علاقائی ماحول پیدا کیا۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو خطے میں عصری طاقتوں کو براہ راست مداخلت، تیل اور توانائی کے بازاروں کو انتشار اور عالمی اقتصادی رخ میں شدید ہلچل کا احتمال ہے۔ اب بھی وقت ہے عالمی طاقتوں کو آگے بڑھ کر ثالثی کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایران کو شفاف نیوکلیئر معاہدے پر لانا ہوگا اور اسرائیل کو فلسطین کے مسئلے پر سنجیدہ پیش رفت کرنی ہوگی، ورنہ ایک چنگاری پورے مشرق وسطیٰ کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ یہ صرف دو ممالک کی دشمنی نہیں، یہ پوری انسانیت کا امتحان ہے۔ کیا ہم عقل سے کام لیں گے یا تاریخ ایک بار پھر خود کو خون کے ساتھ لکھے گی؟ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔